کل کے درس میں ہم لوگوں نے سنا تھا کہ اعمال کی بنیاد اور دار و مدار نیتوں پر ہے، اور نیت کے تعلق سے بہت ساری باتیں ہم لوگوں نے سنا۔ سحری کے تعلق سے ایک دو باتیں ہم لوگ سن لیتے ہیں۔ دیکھیے، مسلم کے اندر ایک حدیث ہے 1090 پر 6 نمبر کی حدیث ہے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلۃ السحر۔ کہا کہ ہم مسلمانوں اور اہل کتاب کے روزہ کے بیچ میں فرق سحری کھانا ہے۔ اہل کتاب یعنی یہودی اور کرسچن، وہ لوگ بھی روزہ رکھتے تھے، روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، لیکن دونوں کے روزہ میں فرق یہ ہے کہ ہم سحری کھاتے ہیں، وہ سحری نہیں کھاتے۔ ہم سحری کھاتے ہیں، وہ سحری نہیں کھاتے۔ اسی وجہ سے سحری کھانے میں یہود اور نصارہ کی مخالفت ہوتی ہے اور سنت پر عمل ہوتا ہے، یہ بات ہے۔ اسی طریقے سے صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے 1920/3 کے اندر، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تسحروا فإن فی السحور برکہ۔ سحری کھایا کرو، سحری میں برکت ہے۔ سحری کھایا کرو، سحری میں برکت ہے۔ دوسری روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ ایک گھونٹ پانی ہی کیوں نہ ہو، پی لینا چاہیے۔ ایک گھونٹ پانی پی لیں گے، اس میں بھی برکت اللہ تعالیٰ رکھے گا۔ برکت کا کیا مطلب ہے؟ سحری میں برکت ہے تو کئی اعتبار سے برکت ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری کے اندر کئی باتوں کو ذکر کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ برکت میں یہ بات بھی شامل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل ہوگا۔ اسی طریقے سے دوسری بات، اہل کتاب یعنی یہود اور نصارہ کی مخالفت ہوگی۔ تیسری بات کہتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے عبادت میں طاقت ملے گی۔ جو روزہ ایک عبادت ہے تو اس میں ایک طاقت ملے گی سحری کھانے سے۔ اسی طریقے سے عبادت میں چستی پیدا ہوگی، چستی، آدمی سست نہیں ہو جائے گا، چست رہے گا، نشاط میں اضافہ ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک بات فرماتے ہیں کہ بھوک کی وجہ سے پیدا ہونے والی بد اخلاقی، بھوک کی وجہ سے بد اخلاقی پیدا ہوتی، تو سحری کھانے سے بھوک کی وجہ سے بد اخلاقی جو پیدا ہونے والی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ اگر اس وقت سحری کے وقت کوئی سائل سوال کرنے والا آ گیا تو صدقہ کرنے کا موقع ملے گا، صدقہ کرنے کا موقع ملے گا۔ اسی طریقے سے ایک بات کہتے ہیں کہ یہ ذکر اور دعا کے قبول ہونے کا وقت ہے، دعا کے قبول ہونے کا وقت ہے، تاکہ اس میں بندہ دعا کرے، ذکر کرے تو قبول ہو جائے۔ یہ بھی ایک مصلحت، اس میں حکمت ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک بات کہتے ہیں، اگر کسی نے رات میں نیت کرنا بھول گیا شام میں، تو سحری کے لیے اٹھے گا تو نیت کی تجدید ہو جائے گی، نیت کرنے کا موقع مل جائے گا اس کو۔ یہ سب باتیں ہیں، اس کے اندر یہ سب باتیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا کہ سحری میں برکت ہے، اور اللہ اکبر کتنی بڑی بات ہے۔ ایک حدیث میں مسند احمد کے اندر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ان اللہ عز وجل وملائکتہ یصلون علی المتسحرین، کہ اللہ تعالیٰ اور فرشتے سحری کرنے والے کے لیے رحمت بھیجتے ہیں، سحری کرنے والوں کے لیے رحمت بھیجتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رحمت نازل کرتا ہے اور فرشتے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں سحری کرنے والے کے لیے۔ تو سحری کھانے کے لیے اٹھنا یہ بہت عظیم فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے سنن ابی داؤد کے اندر 2340/4 کے اندر، حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، رمضان میں بلایا اور کہا کہ ہلم الی الغداء المبارک، آؤ سحری یعنی مبارک کھانا کھا لو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مبارک کھانا کہا ہے، سحری کو مبارک کھانا کہا ہے۔
اور یہ اللہ کی طرف سے ایک عطائی ہے، سحری اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے، عطا ہے۔ سنن نسائی کے اندر ایک حدیث ہے، ایک صحابی رسول کہتے ہیں کہ دخلت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سحری کر رہے تھے، سحری کھا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انہا برکۃ اعطاکم اللہ، یہ برکت ہے، اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو عطا کیا ہے، سحری اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو عطا کیا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ فلا تدعوہ، اس کو چھوڑنا نہیں، سحری کھانا چھوڑنا نہیں۔ تو دیکھیے سحری کھانے میں برکت ہوتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے، یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے، اس وجہ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اگر کھاتے کھاتے اذان ہو جا رہی ہے، سنن ابی داؤد کے اندر ایک حدیث ہے کہ تم کھا رہے ہو، اذان ہو گئی، تم میں سے کوئی اگر آدمی اذان سنے اور ہاتھ پر برتن ہے، ہاتھ پر برتن ہے، کھانا کھا رہا ہے، پانی پی رہا ہے، برتن ہاتھ ہی میں ہے اور اذان سنائی دے، تو کہا کہ اس کو نہ رکھو، اپنی ضرورت پورا کر لے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب عادت بنا لے، اور ایسا مطلب نہیں ہے کہ کہیں کہیں اذان لیٹ سے دیتے، اسی وجہ سے چاہیے کہ معاشرے میں اذان بالکل وقت پر ہو، جیسے وہ اذان ہو جائے تو سحری کھانا بند کرنے کا وقت ہو، فوراً اذان جیسے ہو تو معلوم ہو جائے کہ اب سحری کھانے کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ تو اس کو ابھی تو رمضان میں اسی طریقے سے کرتے ہیں، اور بعد میں رمضان گزر جانے کے بعد بالکل جیسے ابھی سورج اٹھے گا تب نماز پڑھتے ہیں لوگ۔ تو یہ بات ہے۔ اور آخری بات دیکھیے، یہ جو وقت ہے سحر کا، اللہ اکبر، یہ بہت بہت قیمتی وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مصلحت اور ہم کو کامیاب بنانے کے لیے وقت چنا ہے، ورنہ دوسرے وقت کھانے کو لیے نہیں کہا، اسی وقت کو چنا، اسی وقت کو چنا۔ اس میں بہت ایک اہم نقطہ ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ الذاریات جو 50 پر 1 نمبر کی سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 15 سے 18 تک دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے متقی پرہیزگار لوگوں کا تذکرہ کیا ہے، جو متقی پرہیزگار لوگ ہیں ان کا تذکرہ کیا ہے، اور کہا کہ ان المتقین فی جنات و عیون، متقی لوگ جنتوں میں اور نہروں میں ہوں گے، جنتوں اور نہروں میں ہوں گے۔ آخذین ما آتاہم ربہم، ان کا رب جو کچھ ان کو دیا ہے ان کو لیتے ہوں گے، اور جو اس سے پہلے نیکیاں کرتے تھے، اور کہا کہ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، یہ لوگ راتوں میں کم سوتے ہیں، راتوں میں کم سوتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں، وبالاسحار ہم یستغفرون، اور سحر کے وقت استغفار کرتے ہیں، سحر کے وقت استغفار کرتے ہیں، اپنے رب سے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ تو یہ وقت مغفرت کا ہے، یہ وقت مغفرت کا ہے۔ بندہ جاگ جاتا ہے، سحری کھانے کے لیے تیاری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، تو یہ متقی لوگوں کی پہچان ہے، اور اللہ رب العالمین اس وقت کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ اسی وجہ سے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اوقات الاجابہ وہی السحر، کہ دعا کے قبول ہونے کا وقت میں سے ایک وقت سحر کا وقت ہے، سحر کا وقت ہے، سین کے زبر کے ساتھ ہے سحر، سحر کہیں گے تو جادو ہو جائے گا، سحری نہیں سحری۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب باتوں کو سمجھنے کی توفیق دے، ہمارے اعمال کو قبول فرمائے، بدعات و خرافات سے اللہ تعالیٰ ہم کو بچا کر رکھے، آمین۔